اچھا جی، کیا خیال ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دے رہا ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہے کہ جناب یہ بادشاہت بھی لے لیں، یعنی اس ملک کے آپ بادشاہ بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہے وہ جو بادشاہ جو آپ کو آفر یہ دے رہا ہے کہ جناب میری بیٹی کا رشتہ بھی لے لو، میں اپنی شہزادی بھی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، تو کون انکار کرے گا؟ کوئی ہے بھلا کوئی انکار کرے گا؟ جی جناب، شاید آج کے دور میں تو ایسا نہ ہو سب ہی، بلکہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مل جائیں، لیکن ایک ایسے شخص نے انکار کیا جس کا میں آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں، بالکل سچا واقعہ۔ اور واقعہ کیا، ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی کا واقعہ، ایک ینگ جوان کا واقعہ جس نے یہ سب ٹھکرا دیا۔ ہوا کیا جی، ان کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں رومی جو سلطنت سے ان کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، تو یہ صحابی اور اسی طرح اور بھی 7 صحابی اس جنگ میں رومیوں کی قید میں چلے گئے۔ اب جب اس جوان کو، جس کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ، جب یہ حضرت عبداللہ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ کو یہ لڑکا بہت پسند آیا، اور اس نے آزمائش بھی چاہی اور یہ دیکھنا بھی چاہا کہ یہ مسلمان کیسے ہیں، ان کے نبی کے ساتھ وابستگی کیسی ہے۔ اچھا، وہ بادشاہ اپنے سامنے عبداللہ کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ، اگر تم چاہو تو میں اپنے اس سلطنت میں تمہیں شامل کر لیتا ہوں، جو چاہو تمہیں دیتا ہوں، اور ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دیتا ہوں۔ کیا خیال ہے یہ لوگ؟ لیکن اس کے بدلے میں تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یعنی دین اسلام، یہ چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، یہ میرے ساتھ یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ میرے 2 نواسے ہیں، یہ میرا بیٹا ابراہیم ہے، یہ سارم ہے، اور یہ عبدالعادی ہے۔ تو یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی واقعات ہیں، دین اسلام کے سچے واقعات ہیں، تو یہ ان بچوں کو سامنے بھی رکھنے چاہیے تاکہ آج سے ان کی طبیعت مزاج میں یہ چیزیں آئیں اور ان کو اپنے ان عظیم ہیرو جو ہیں نا ان کے بارے میں پتہ چلے۔ ان کو ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، جب بادشاہ نے یہ آفر کی، ساری اتنی بڑی آفر کی، تو ساتھ یہ کہا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ آفر بہت اچھی تھی، بہت بڑی تھی، بادشاہت مل رہی تھی، بیٹی اس کی شہزادی بھی مل رہی تھی، سب کچھ مال و دولت بھی مل رہا تھا، بڑی عزت مل رہی تھی، لیکن اس جوان پر قربان یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ تو کیا، اس سے کہیں زیادہ مجھے دے دیا جائے، لیکن میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ ہے آج ہم میں اتنی ہمت؟ ہم ایسے ہیں، ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ان کے حکم بڑے گراں گزرتے ہیں، ایک نماز ہی بڑی مشکل لگتی۔ بہرحال آگے چلیے جی، ہوا کیا پھر؟ جب بادشاہ نے آگے سے اتنا ایمان افروز جواب سنا تو اس کو بڑا غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اچھا، پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، ہم آپ کے قیدی ہیں، کر لیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق چوراہے میں، ایک گلی میں جہاں پورا ایک مجمع، ایک رش لگا ہوا تھا، وہاں وہ جناب صلیب لگا دی گئی، پھانسی لگا دی گئی اور تختہ لگا دیا گیا اور اس کے اوپر اس کو باندھ دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے تیر انداز اور جو ساتھ سارے ہتھیاروں سے لیس تھے ان کو حکم دیا کہ اس کے اوپر تیر برساؤ، اس کو مار دو۔ اور سب سے پہلے انہوں نے جب اس صحابی کے حضرت عبداللہ کے پاؤں پر تیر مارے، ٹانگوں پر تیر مارے، جسم پر تیر مارے، تو ساتھ بادشاہ پھر کہتا اب بتاؤ، اب چھوڑ دو گے اپنا مذہب اور میری آفر ایکسیپٹ کرو گے؟ دیکھیں کتنی تکلیف، کتنی پریشانی، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں،
میں مرنے کے لیے موت گوارا کر لوں گا، لیکن یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ کمال ایمان جناب، کمال ایمان، مزہ آ جاتا ہے یہ چیزیں پڑھ کے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ان تیر اندازوں کو روک دیا، اور اچھا پھر اور ایک طریقہ بادشاہ نے ڈھونڈا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں، اب تو یہ دین اپنا ہر صورت میں چھوڑے گا۔ بادشاہ کے مطابق ایک دیگ آگ پر چڑھا دی گئی، تانبے کی دیگ شدید آگ میں چڑھا کے، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس میں تجھے ڈال دوں گا اگر تو مذہب نہیں چھوڑے گا اپنا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ میں تیار ہوں مرنے کے لیے۔ اچھا بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے جب یہ جواب سنا تو اس نے ایک اور مسلمان قیدی کو اس کے سامنے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کے سامنے، اس مسلمان قیدی کو، پیارے بچوں یہ سننے والی بات ہے اور بڑی غور والی بات ہے، اس مسلمان قیدی کو ایک دوسرے کو اس تپتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا حضرت عبداللہ کے سامنے۔ تو جناب وہ شخص، وہ صحابی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا، گل سڑ گیا، ہڈیاں تک اس کی گل سڑ گئی اتنے دربار میں، اس کے سامنے، اس صحابی کے سامنے جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر اپنا مذہب چھوڑ دو گے تو اتنی بڑی آفر ملے گی، اتنی بڑی آسائش ملے گی، اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر یہ انجام ہوگا۔ انہوں نے دیکھا، صبر کیا اور کہا کہ بادشاہ میں بالکل اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا، مجھے بھی ڈال دو اس دیگ۔ اچھا بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ کیسا ایمان ہے اس کا، تو بادشاہ نے جناب اس کو وہیں سے پکڑ کے اس کو قید میں ڈال دیا، اس کو مارا نہیں۔ بہت پریشان حیران تھا بادشاہ، وہ رومی بادشاہ۔ اچھا جب قید میں ڈالا، نہیں قید میں ڈالنے سے پہلے جو ایک اس سے پہلے اس کے ساتھ ایک یہ حربہ استعمال کیا گیا، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ سنیے گا۔ اچھا جب اس کو بھی اسی طرح ہی، جب اس صحابی کو جیسے اس دیگ میں ڈالا گیا، تپتی ہوئی دیگ میں، تو جناب عبداللہ کو بھی اس دیگ کے اوپر لوگوں نے کھڑا کیا اور پھینکنے لگے جب بادشاہ کے لوگ، تو جناب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عبداللہ کی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بندہ تیار ہو گیا ہے میری آفر ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے اور میری بادشاہت کو لینے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو نہیں پھینکنا، میرے پاس لے کے آؤ۔ جب بادشاہ کے سامنے اس کو پھر دوبارہ کھڑا کیا گیا تو بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی کہ کیوں روئے ہو؟ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ یہ میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ مجھے یہ تکلیف پریشان کیا اس تکلیف نے، بلکہ میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ کاش کہ یہ تو میری ایک جان جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، میری ایک ہی جان ہے نا، کاش میرے روح میں ایک ایک جان ہوتی، وہ میں ساری جانیں اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے دیکھتے ہیں کہ سنتے کانوں کیسا ایمان تھا، اور آج ہم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح جانچیں کہ ہم میں کتنی قدر ہے ان چیزوں کی۔ بادشاہ پھر بہت حیران ہوا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے سوچا کہ بادشاہ بھی ضد پر تھا کہ یہ اس کو میں اس کا مذہب چھڑا کے رہوں گا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بھیج دیا اور اس کو قید کر دیا، ایک کوٹھڑی میں قید کر دیا جہاں کوئی چیز اس کو کھانے کے پینے کے لیے نہ دی جاتی۔ تو جب اس کا بھوک سے برا حال ہو گیا اس عظیم انسان کا، اس عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا، عبداللہ بن حذافہ کا، تو شراب اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا جاتا تاکہ اب تو یہ شراب پیے گا پیاس کی وجہ سے، اور یہ خنزیر کا گوشت جو مسلمان نہیں کھاتے، جو سور کا گوشت مسلمان نہیں کھاتے، جو حرام ہے، نہ پیتے ہیں شراب، تو جب اس کے سامنے وہ دیا گیا، حالانکہ اس حالت میں اسلام نے اجازت دی ہے
کہ وہ کھا پی سکتا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، تو اس نے جناب نہیں کھایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ چیزیں کیوں نہیں کھائیں؟ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے کہ میں نے، حالانکہ میں کھا سکتا ہوں، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ جب مر رہے ہوں، جب بھوکے پیاسے ہوں، آپ کی جان جانے کا خدشہ ہے، تو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ جناب ہم یہ چیز کھا پی سکتے ہیں، صرف جان بچانے کی خاطر۔ لیکن میں نے اس وجہ سے نہیں کھائی کہ کہیں تم خوش فہمی میں نہ پڑ جاؤ کہ جناب اب یہ مان گیا، میں نہیں کھاؤں گا، میری جان جاتی ہے تو جائے۔ بادشاہ نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، یہ ایمان دیکھا، یہ اس کا جذبہ دیکھا، تو بادشاہ پھر ہار گیا۔ وہ رومی بادشاہ اندر سے ٹوٹ گیا، اندر سے ہار گیا۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا؟ مجھے دیکھتے ہیں کہ سنتے کانوں، وہ تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد بادشاہ نے کیا ایسا طرز عمل اپنایا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ اور میں سوچیں کہ ان عظیم لوگوں نے ہمارے مذہب، ہمارے دین، اپنے دین اسلام کی خاطر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں، جانیں پیش کر دی، مال پیش کر دیا، ماں باپ پیش کر دیے، لیکن اس دین اسلام پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ کمال محبت کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو آج ہم سوچیں، ہم دیکھیں کیا ایسا ہے، کیا ہم خود بڑے بڑے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اسی طرح یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے سامنے یہ عظیم واقعات، یہ سچے واقعات رکھ رہے ہیں۔ ہمیں خود نہیں پتا تو ہم نے بچوں کے سامنے یہ چیزیں کہاں رکھ دیں۔ بہرحال لمحہ فکری ہے، سوچے گا، ایسا جذبہ پیدا کرے اپنے اندر کہ ہمارا دین اسلام ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا ہے، یہ کوئی عام چھوٹی سی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس پر انشاءاللہ جتنا ہو سکے عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، بادشاہ نے جب یہ چیز دیکھی تو بادشاہ نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جناب عبداللہ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب عبداللہ آتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بس ایک بات کہتا ہوں، اگر وہ کر لو تو میں تمہاری جان بھی بخش دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بادشاہ سمجھ بیٹھا کہ اب یہ بندہ جو ہے نا، یہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہ اپنے دین اسلام کی خاطر جان دے دے گا، تو اب اس کوئی فائدہ نہیں اس کو تکلیف دینے کا۔ بادشاہ نے کیا کہا سنیے گا جی۔ بادشاہ نے کہا عبداللہ بن حذیفہ کو بلا کے کہ عبداللہ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا، بس ایک کام کرو اگر وہ کر سکتے ہو۔ عبداللہ کہنے لگے ہاں جی بتائیے میں نے کیا کرنا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے بڑی زبردست بات کی، بادشاہ نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، میرے ماتھے کا بوسہ لو۔ بڑی عجیب بادشاہ نے اس کے سامنے یہ چیز رکھی کہ میرے ماتھے کا بوسہ لے لو، چوم لو میرے ماتھے کو، تو اس کے بدلے میں تمہیں بھی آزاد کر دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ اب یہ ایسی فرمائش تھی، یہ ایسی چیز تھی کہ جو قابل عمل تھی۔ اس صحابی نے سوچا، اس اللہ کے نیک بندے، اس اللہ کے شیر نے سوچا ہاں ٹھیک ہے یہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اصل میں اگر ہم اس حکمت کو دیکھیں، بادشاہ کی اس بات کو دیکھیں، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بادشاہ نے چونکہ اس کو چھوڑنے کا ایک ارادہ کر لیا تھا، تو بادشاہ نے اس کو ایک اعزاز دیا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ بادشاہ نے اس کو اعزاز دیا کہ بادشاہ کے سر کا بوسہ لے، یعنی بادشاہ نے سکون فیل کیا کہ یہ بندہ اگر میرے سر کا بوسہ لے لے تو مجھے سکون آ جائے گا، اتنا یہ عظیم انسان ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بادشاہ کا بوسہ لے لیا، اس کے بدلے میں بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، چاہے وہ غیر مسلم تھا لیکن اس نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا، عبداللہ کو بھی آزاد کر دیا اور جناب آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔
जब हज़रत अब्दुल्ला वापस मदीना पहुंचते हैं तो ज़ाहिर है उस वक़्त ये हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे और उनकी तो बातें क्या ही हैं, उनके तो क्या ही कहने हैं। तो जनाब जब वो आए तो खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया मदीना में, और जनाब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर पर बिठाया, मेंबर रसूल पर बिठाया, और जनाब उनको मिले, बगलगीर हुए और उनके माथे का बोसा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के तमाम लोग, सबसे पहले खुद बोसा लिया, तमाम मुसलमान अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के माथे का बोसा लें, माथे को चूमें। तो जनाब फिर इसी तरह तमाम मुसलमानों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा के माथे को चूमा।